الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 115 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آیت نمبر 116، 117 اور 118 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا اس چیز کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور معاف کر دے گا، بخش دے گا اس کے علاوہ جس چیز کو بھی چاہے گا، جس کے لیے بھی چاہے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ شرک کی معافی کوئی نہیں ہوگی اللہ کے نزدیک۔ اگر کوئی اللہ کے ہاں اس حالت میں پہنچا کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہوا ہوگا تو یہ ناقابل معافی جرم ہوگا اللہ کی عدالت میں، اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ ہاں اس کے علاوہ کچھ بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کوئی معافی کی گنجائش میں نکل سکتی، انسان کوئی امید کر سکتا ہے کہ شاید اس کی معافی ہو جائے کسی نہ کسی انداز میں، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کٹ بتا دیا کہ شرک کی معافی کوئی نہیں ہوگی۔ دنیا میں رہتے ہوئے شرک سے توبہ کرنی پڑے گی، دنیا میں رہتے ہوئے اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو معافی مانگ کے جانا پڑے گا اللہ کے حضور میں، اور دنیا میں اگر اس سے معافی نہیں مانگی اللہ کے حضور میں اسی حالت میں پہنچ گئے تو اس کی معافی ہرگز نہیں ہوگی، بالکل اللہ نے صاف کر کے بتا دیا۔ اب شرک کو یعنی کہ سب سے ایک ڈینجرس معاملہ، خطرناک ترین معاملہ ہے جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اس سے نہ بچے تو کام خراب ہے۔ اور شرک کی جتنی بھی اقسام ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، شرک مثل کہ کیا چیز ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں بظاہر تو بہت ساری چیزیں میں نظر آتی ہیں، کسی کو اور کو پکارنا، کسی کا سجدہ کرنا، اور کسی کو کچھ ایسا طاقتور سمجھ لینا اللہ کے مقابلے میں کہ گویا کہ اس کے بعد بھی کچھ اختیارات ہیں، تمام چیزیں شرک کے اقسام کے اندر جاتی ہیں۔ لیکن جو اصل جو میرے نزدیک جو چیز آتی ہے سب سے اہم ترین، وہ اصل چیز آ جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے حکموں کو ماننے لگ جانا، جو ہے نا کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہو اس کو چھوڑ کے ہم کسی اور کا حکم کو ماننے بیٹھ جائیں، گویا کہ پھر یہ سب سے یعنی کہ مین قسم نظر آتی ہے شرک کی، کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کو حکم مان لیا تو وہ سمجھو کہ ہم شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اور اس کی دلیل میں کہاں سے ملتی ہے، اس کو ہم دیکھیں کہ شرک کی یعنی کہ بدترین قسم کی کوئی یہ ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ بنا لیا تو کیا کہ ہم نے شرک کر لیا۔ اسلام کی بنیاد جس چیز پہ رکھی جاتی ہے وہ اسی چیز پہ رکھی جاتی ہے، سب سے پہلے یہی گواہی دی جاتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس چیز کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مان لینا، اس کو معبود مان لینا، یہ یعنی کہ سب سے بدترین شرک کی قسم ہے۔ جس نے کسی کو اور کو الہ کہہ دیا، کسی اور کو الہ مان لیا تو وہ کہ مشرک ہو گیا، کہ مشرک میں کسی کو کوئی شک نہیں پھر رہتا، کیونکہ سب سے پہلے جملہ یہاں سے شروع لا الہ کہنا ہم نے، اللہ کے سوا کسی کو الہ ہم نے نہیں ماننا، الہ مان لیا کسی اور کو تو گویا کہ وہ شرک ہو گیا۔ اور اس کی دلیل جو ملتی ہے سب سے بڑی، وہ سورہ فرقان کے اندر ملتی ہے، سورۃ نمبر 25 اس کی آیت نمبر 43 جو ہے 43، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو، ہوا کو، اپنی خواہش کو جو ہے الہ بنا رکھا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس نے خواہش کو الہ بنا لیا، کہ اللہ کے سوا خواہش اللہ تو نہیں ہے، اور اللہ کے سوا اس نے کوئی الہ بنا لیا، تو جس نے اللہ کے سوا کسی کو الہ بنا دیا وہ لا الہ تو نہ رہا، پھر لا الہ کے دائرے سے باہر نکل گیا، کسی اور کو الہ بنا لیا تو پھر اس کے شرک میں کون سا بھی شک رہ گیا۔ تو سب سے بدترین شرک جو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ کوئی شخص نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ خواہش نفس کو الہ کیسے کو بنا سکتا ہے؟ ہم خود تصور کریں کہ ہمارے جو موٹی موٹی چیزیں نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی کو شرک کا ارتکاب ہم کہتے ہیں، کہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، کسی کو پکار لینا غیب میں، اور جو بھی قسم کی چیزیں ہیں، لیکن یہ خواہش نفس کو جو الہ بنا لینا، یہ جو ہے یہ تمام ان چیزوں سے خارج ہوتا ہے جو ہم نے عام طور پر موٹی موٹی دیکھی ہیں، کہ وہ خواہش نفس کو نہ کوئی سجدہ کرتا ہے، نہ کوئی اس سے کوئی پکارتا ہے، نہ کوئی اس سے مدد مانگتا ہے، نہ کوئی اس کے آگے کوئی چادر چڑھاتا ہے جا کے۔ جتنی بھی شرک کی قسمیں ہم دیکھتے ہیں، جو خواہش نفس ہے اس کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ خواہش نفس کو اس نے الہ بنا رکھا ہے۔ وہ خواہش نفس کو الہ کیسے بنائے گا؟ یہ ساری چیزیں تو اس سے نکل گئی، نہ کوئی سجدہ کرے گا، نہ کوئی چادر چڑھائے گا، نہ کوئی کو پکارے گا، نہ مدد مانگے گا، کچھ بھی نہیں۔ خواہش نفس کے صرف اور صرف کیا ہوگا، اس کی غلامی کی جائے گی، اس کے حکم کو مانا جائے گا کہ میرا خواہش میری یہ کری، میرا دل یہ کرے گا میں یہ کروں۔
میرا دل یہ کر رہا ہے کہ یہ حرام کام ہے، یہ میں کر لوں، کہ یہ سود کھانا ہے یہ میں کھا لوں، اس میں فائدہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو منع کیے بیٹھا ہے، ہمارے دل دماغ سے یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو کام کو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ حرام کام ہے، یہ ہم نے نہیں کرنا، اللہ نے روک رکھا ہے، لیکن ہم اس سے نہیں رکتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے نہیں کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو ایک صرف کر کے ہم اس کام کو کر ڈالتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے پھر اپنے خواہش نفس کے حکم کو مانا، خواہش نفس کو ہم نے الہ مان لی، کیونکہ الہ کے اصل معنی جو ہے معبود ہوتے ہیں۔ معبود کسی عبد کی جائے، غلامی کی جائے، جس کی عبد کا معنی اصل میں غلام ہوتا ہے نا، تو معبود وہ ہستی کہ جس کے ہم غلامی کر رہے ہیں، عبد ہم ہو گئے خود، تو جس کے ہم نے غلامی کی، جس کا ہم نے حکم مانا، اصل میں وہ ہمارا الہ ہوتا ہے۔ وہ خواہش نفس کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمارے دل جو کر رہا تھا، ہماری خواہش کر رہی تھی، وہ ہم مان لیتے ہیں، اللہ کے حکم کو اس موقع پہ ہم نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو یہ اپنی خواہش کے حکم کو مان لینا، اللہ کے حکم کو چھوڑ کے یہ اس کو الہ بنا لینا، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس شخص کو تم نے دیکھا جس نے خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے۔ تو ہم خواہش نفس کو چھوڑ کے کوئی بھی ہمارے سامنے ایسی ہستی آ گئی، کوئی بھی ایسی چیز آ گئی جس کا حکم ہم نے ماننا شروع کر دیا اللہ کے حکم کو چھوڑ کے، تو گویا کہ ہم نے اس کو ایک کا الہ بنا لیا ہے۔ اور یہ نازک ترین قسم اس میں یہی ہے کہ انسان اپنے خواہش کی جو ہے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ اکثریت یہ چیز لوگوں سے ہو رہی ہوتی ہے، ہم اسی کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کا دین ہمیں چاہیے، اپنی مرضی کا ہمیں اسلام چاہیے، اپنی مرضی کا ہمیں قانون چاہیے، جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسا ہو جائے، چاہے ہمیں بظاہر نظر آ رہا تو یہ چیز غلط ہے، لیکن ہم کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ بنا کے اس کو اپنی خواہش نفس کے مطابق کر لیتے ہیں، جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسا ہو جائے۔ تو یہ خواہشات کے جو حکم کو ماننا ہے، خواہش کی جو غلامی کرنا ہے، یہ اصل میں اس کو الہ بنا لینا ہے، اور جس نے کوئی الہ بنا لیا ظاہر ہے اس سے کوئی شرک ہو گیا، اور شرک وہ جرم ہے جس کی اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کلیئر کٹ بتایا ہے۔ شرک والا معاملہ جو ہے سب سے خطرناک معاملہ ہے، اس سے ہمیں بچنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بچنے کا یہی واحد راستہ ہے کہ کسی چیز کے اندر بھی ہمیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی کا حکم نہ مانے، چاہے ہمارے خواہش ہے، چاہے کوئی بھی ہستی ہے، کوئی بھی شخص ہے، کوئی پیر ہے، بزرگ ہے، کوئی ماں باپ میں سے کوئی ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے رہا ہے، اس کے حکم کو ماننے سے پہلے ہم یہ چیز ضرور دیکھ لیں کہ اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کا حکم اگر ہم نے مان لیا تو وہ ہم سے بھی شرک سرزد ہو گیا، جانے انجانے میں بھی ہو گیا، لیکن وہ ہو گیا۔ تو پھر یہاں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ حکم مانتے ہوئے ہم اس چیز کا احتیاط کریں، اور دوسری اس چیز کو ہم دیکھ لیں کہ کسی چیز کے اندر بھی ہمیں کوئی شرک کا شبہ نظر آ رہا ہے، کوئی شائبہ ایسا ہو رہا ہے کہ کہیں یہ چیز شرک کے اندر نہ جا رہی ہو، بس اب شبہ سے بھی ہم دور بھاگ جائیں، اس پہ ہم ریسرچ کر لیں، دیکھ لیں، بھال لیں، لیکن اس کو ہم کام کو کریں نا اس وقت تک جب تک ہم کلیئر نہ ہو جائیں کہ واقعی چیز شرک نہیں ہے۔ کوئی چیز دماغ میں شک ڈال رہی ہے نا تو اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ معاملہ بڑا نازک ہے، اللہ تعالیٰ نے معافی نہیں دی اس چیز کے اوپر، شرک کے معاملے میں اور بھی کئی مزید سخت آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا کہ جس نے شرک کر لیا اس کے اوپر جنت جو ہے وہ حرام ہو گئی، ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن کے اندر کہ شرک والا جو ہے وہ جنت میں جائے گا نہیں کسی صورت بھی۔ یہ امید بھی اگر ہم ہے نا کہ سزا پا لیں گے پھر بھی ہمیں ہمارے رسول نکال لیں گے، نکل جائیں گے، سزا بھگت کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، وہ آیت اس چیز کو بھی کاٹ دیتی ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہی نہیں ہے، حرام اللہ نے کر دی، کسی صورت بھی نہیں جائے گا، جتنا مرضی جہنم میں چل جائے، جتنی مرضی سزا پا جائے، جنت میں وہ نہیں جائے گا، نکل کے کہیں اور چلا جائے، جہاں مرضی چلا جائے، جنت میں وہ نہیں جائے گا۔ شرک کا معاملہ اتنا جو ہے خطرناک ہے، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی چیز ہوگی اس کی معافی کی گنجائش نکل سکتی ہے، شرک کی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، پھر اللہ کے ساتھ جس نے شرک کر لیا فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا، ان کے راستے سے کہیں کا کہیں نکل گیا، اور اس کی واپسی ناممکن ہو کے رہ گئی۔ اگر فرمایا کہ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ جو پکارتے ہیں، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، یہ جس کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یہ تو صرف اسے اناثہ کو پکارتے ہیں، عورتوں کو پکارتے ہیں۔ اناثہ کا لفظ عام طور پہ عورت کا استعمال ہوتا ہے، لیکن لغت میں ہم دیکھیں اس چیز کا تو اناثہ کا معنی کمزوری کے طور اوپر بھی بولا جاتا ہے، کہ جس کو بھی یہ پکار رہے ہیں تو کمزور چیزیں جن کو انہوں نے طاقتور سمجھ لیا ہے، ان میں تو وہ طاقت ہے ہی نہیں جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں، چاہے اس کو ہم عورت سمجھ لیں، عورت خود بھی ایک یعنی کہ کمزوری کی طرح سے علامت سمجھی جاتی ہے، مرد کے مقابلے میں عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے، تو بارہ لغت میں بھی اس چیز کا مفہوم لکھا ہے کہ ایک کمزوری کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ اس چیز کو بیان کیا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ضعف الطالب والمطلوب، یعنی اللہ کے سوا کوئی پکار رہے ہیں وہ یہ پکارنے والا بھی کمزور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، وہاں پہ اللہ نے کمزوری کو واضح طور پہ ضعف کے لفظ سے استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں بات یہ آ رہی ہے کہ عورتوں، ایک تو ویسے بھی جو نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے مشرکین نے، لات منات عزا، یہ عورتوں ٹائپ کے نام تھے، لیکن ویسے بھی ایک دوسرا مفہوم بھی یہاں پہ لیں کہ جو چیزوں کو پکار رہے ہیں وہ کمزور چیزیں، ان میں تو خود طاقت ہے نہیں، ان کو طاقتور سمجھے بیٹھے ہیں، تو یہ جن کو بھی پکار رہے ہیں وہ کمزور چیزیں ہیں، وہ سب کمزوریاں ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں کہا ان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ تو صرف شیطان سرکش کو پکارتا ہے اور کچھ نہیں ہے، یعنی کہ شیطان نے ان کو اس چکر میں لگا رکھا ہے، بس یہ گویا کہ کسی نہ کسی انداز میں اسی کو پکارنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس کوئی مضبوط چیز نہیں ہے۔
اور فرمایا کہ لعن اللہ، اللہ نے تو اس کے اوپر لعنت کر رکھی ہے جس کو یہ پکارے، جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ جس کے حکم کو یہ مان رہے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ سے لعنت زدہ ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اور وقال، اس نے تو یہ کہا تھا کہ لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی کہ ایک جماعت کو میں اپنے ساتھ ملا لوں گا، کوئی نہ کوئی لوگ میرے ساتھ مل جائیں گے جنہیں بھی تیرے عبادت بندے سارے کے سارے تیرے ہی ہیں، لیکن میں ان میں سے لے کر ہٹوں گا۔ اور وہ بالکل اپنے اس دعوے میں کامیاب ہے، کیونکہ دنیا میں کئی معاملات اتنے سینسٹیو ہیں کہ ان سے بچنا بہت ہی احتیاط کی بات ہوتی ہے۔ یہ سود کے معاملات ہیں اور دوسرے دنیائی معاملات ہیں کہ انسان بہت ہی باریکی سے وہاں سے بچ کے نکلے تو بچتا ہے، ورنہ بچتا نہیں انسان۔ اور وہ شیطان اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ کیا کیا معاملہ دنیا میں موجود ہے، یہ انسان جو میرے سامنے بنایا جا رہا ہے اس میں کیا کیا خسرتیں ڈالی جا رہی ہیں، یہ کہاں کہاں سے پھسل سکتا ہے، یہ نہیں بچے گا میرے ہاتھوں سے۔ اسی لیے اس نے اتنی بڑی ٹکر لے لی اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ یہاں پہ بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں اپنا ایک مقررہ حصہ ان میں سے لے لوں گا، سارے تیرے نہیں رہیں گے جن کو تو بنا رہا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مقصد بتاتا ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں جن و انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، مقصد یہ تھا کہ تیرے عبادت بن کے رہیں۔ وہ شیطان کہتا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں اپنا حصہ بیچ میں سے نکال لوں گا، یہ تیرے نہیں رہیں گے، یہ میرے ہو جائیں گے، وہ کہ میرے حکم کو پیچھے چلیں گے، میری باتوں کو مانیں گے، تیرے رہیں گے ہی نہیں۔ اور باقی دنیا میں دیکھیں تو اسی طرح یہ اکثریت لوگ جو ہیں وہ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ کے حکموں کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے اور شیطانی جو اس نے ایک دکھا رکھے ہیں سبز باغ، انہیں کے پیچھے وہ بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے یہ راستہ غلط ہے جو ہم جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کے اندر خاص طور پہ شرک کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ شرک کی اللہ تعالیٰ ہر قسم سے میں پاک رکھے، شرک کے ہر ایک شبہ سے اللہ تعالیٰ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ بچتے بچاتے ہوئے میری زندگی کو جو ہے شرک سے پاک لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔